अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर हेल्थ रियलिटी में डॉक्टर आज़म आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में है, यानी गदूद जो पेशाब में गदूद आ जाते हैं, मसाने में गदूद बढ़ जाते हैं जब, तो उस बारे में हम आपको उसके इसबाब के बारे में और फिर उसकी एहतियात और उसका इलाज, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आपने ध्यान से जो है वीडियो को देखना भी है और सुनना भी है। प्रोस्टेट गदूद जो हैं ये क्या है, कैसे होते हैं? तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये इस तरह है। पहली बात तो ये है कि ये बड़ी उम्र के लोगों में पाए जाते हैं, यानी ज़्यादातर जो है 40 से 50 साल तक जो है, 50 साल से फिर ऊपर जो है 60 साल 70 साल इस तरह की एज में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं वो ज़हर होते हैं। बाज़ औक़ात जो है 40-50 साल में इसका जो है पता नहीं चलता, लेकिन चंद एक अलामात हैं। अगर वो अलामात ज़ाहिर हों तो आपने इसके बारे में ख्याल करना है, फिर इसका इलाज करवाना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर ज़्यादा बढ़ जाएं और सर्जरी तक आप चले जाएं। बहुत से लोगों ने प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं, ये गदूद जो है, इनकी सर्जरी भी करवाई है, लेकिन वो सर्जरी के बाद दोबारा जो है पैदा हो जाते हैं। तो दोबारा फिर अगर सर्जरी की जाए तो फिर रिस्क होता है। तो इसके बारे में जो है आज आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे होते हैं। इसका मुकम्मल इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो हैं सर्जरी से बच जाएं, कम से कम अखराजात में आपका इलाज जो है वो हो जाए और आप ज़्यादा जो तकालीफ़ हैं उनसे बच जाएं। प्रोस्टेट गदूद जो हैं, जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट में सूजन पैदा हो जाती है और इसमें सख्ती भी पैदा हो जाती है। जब सूजन और सख्ती पैदा हो जाती है तो फिर क्या होता है, जो पेशाब बाहर निकलता है तो वो पेशाब निकलना बंद हो जाता है। कभी कभार जो है बार बार पेशाब की हाजत होती है, थोड़ा थोड़ा सा पेशाब जो है वो होता है। बाज़ औक़ात जो है पेशाब जलन के साथ आता है, पेशाब जल कर जो है वो निकलता है, जलन महसूस होती है। और बाज़ औक़ात जो है बारहा जो है रात को 8, 10, 12 बार भी आपको उठकर पेशाब की हाजत होती है, लेकिन पेशाब करते वक्त जो है आपको छोटा छोटा कतरों की सूरत में पेशाब आता है और फिर जो है वो आप पेशाब सही तरीके से कर नहीं पाते। तो ये एक तकलीदे अमराज में इसका शुमार होता है। बाज़ औक़ात फिर ऐसा भी होता है कि ये बिल्कुल बंद हो जाता है। प्रोस्टेट जो है ये अंदर जो गदूद का थैली बनी होती है तो ये बिल्कुल बंद हो जाती है। फिर क्या करते हैं, फिर अगर पेशेंट को, मरीज़ को आप हॉस्पिटल ले जाएं तो वहाँ पे कैथीटर जो है वो पास किया जाता है। तो कैथीटर पास करके उस ज़रिए से कुछ दिन जो है वो गुजारे जाते हैं कि शायद इस तरह से ये पेशाब जो कर रहे हैं, ये यूरिन जो है ये आज़ाद हो जाए। बाज़ मरीज़ जो हैं उनको महीनों तक ये कैथीटर लगे रहते हैं और फिर जो है इनको रिन्यू किया जाता है, अगला कैथीटर जो है वो तब्दील करके नए कैथीटर जो है वो डाला जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं अगर इस तरह कामयाबी हुई ठीक है, अगर ना हुई तो फिर बात सर्जरी तक जा पहुंचती है। फिर सर्जरी में जाके इसका ट्रीटमेंट होती है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप जो है, पहली बात ये है, ये उन लोगों में गदूद पाया जाता है जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा हो, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फैटी हो, और दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करने वाले लोग, यानी गोश्त खोर लोग जिसे आप कहते हैं ना, जो है गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूध दही यानी जितनी भी कैलोरीज वाली चीज़ें हैं वो हद से बढ़कर इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ भी अगर आप एक लिमिट के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो माशाल्लाह उसमें कोई आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप अगर लिमिट क्रॉस करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो फिर कोई ना कोई नुकसान का सबब बनेगी। तो इसलिए जो है, जो फैटी लोग होते हैं और जो लोग खुराक का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं,
جو لوگ خاص طور پر دیکھا گیا ہے گوشت خور لوگ جو ہیں، جو لوگ بہت زیادہ گوشت کا موٹا گوشت جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، ان میں غدود پایا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کو میں نے وجہ بتا دی کہ یہ وجہ جو ہے اس کی بنتی ہے۔ اب اس سے مزید تکلیف جب اس میں زخم پیدا ہو جاتا ہے، یہ غدود سخت ہو جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ فوتوں پہ جو ہے سوجن بھی آ جاتی ہے، اور بے چینی، کمر، پیٹھ میں درد، پیڑوں میں جو ہے وہ درد اور چبھن کا احساس جو ہے وہ ہر وقت محسوس ہوتا رہتا ہے۔ عموماً جو ہے مرد حضرات، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا 40 سال سے زائد اور 50 سال سے زائد جو ہوتے ہیں، ان میں یہ غدود جو ہے زیادہ پایا جاتا ہے۔ پراسٹیٹ کے علاج کے لیے آج میں آپ کو جو میڈیسن بتاؤں گا، آپ یقین مانیں ماشاءاللہ جو ہے میں نے سینکڑوں مریض جو ہیں ان کا کیتھیٹر خود اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے، اور ان کو اس میڈیسن پہ ڈالا ہے، تو کئی جو ہیں وہ سالوں گزر گئے ہیں، ان کو تکلیف کوئی بھی نہیں ہوئی، اور وہ ٹھیک ہیں اب ماشاءاللہ۔ تو اس لیے جو ہے میں کوشش میری یہ رہتی ہے کہ آپ جو ہے کم سے کم اخراجات اور اچھی سے اچھی جو دوائی میڈیسن جو ہے اس پہ آپ جو ہیں چلے جائیں، تو آپ کے لیے بہتری ہو۔ اب جو ہے جس میڈیسن کی میں بات کرتا ہوں، تو اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک بار پہلے بھی بتایا ہے کہ اس میں جو ہے پراسٹیٹ میں انفیکشن جب ہو جاتا ہے، تو اس میں جنسی کمزوری جو ہے وہ بھی ایک اس کا سبب بنتی ہے بہت زیادہ، یعنی یہ اسباب غدود جو ہیں اس سے جنسی کمزوری جو ہے وہ تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر اس طرف جو ہے دھیان ہی نہیں جاتا، چونکہ یہ تکلیف ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پراسٹیٹ جو ہے اس کا علاج اس وقت جو ہے مکمل ایک علاج ہے، مکمل علاج ہے، تو آپ اس مکمل اور شافی علاج الحمدللہ اس کو جاری رکھیں۔ میں ہمیشہ سنگل ریمیڈی پر یقین رکھتا ہوں، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ آپ 6 7 8 دوائیاں استعمال کریں، پھر آپ جو ہے ان کے طریقہ کار پہ آپ مس ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے صبح کی شام کو، شام کی صبح کو، اس طرح نہیں۔ میں آپ کو سنگل ایک دوائی بتاتا ہوں ہمیشہ، یا ایک یا دو میڈیسن بتاتا ہوں، جس میں انشاءاللہ ایک تو آپ کو لینے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا ٹائمنگ میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، اور اللہ کے احسان سے مریض جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج کا ہماری جو میڈیسن ہے اس کی طرف آتے ہیں، وہ ہے L30، یعنی یہ فرانس سے امپورٹڈ میڈیسن ہے۔ پہلے یہ ایل نمبر کے حساب سے آتی تھی، یعنی ایل نمبر اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا تھا، تو آج کل جن مریضوں کو میں لکھتا ہوں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو اس کے ساتھ ایم لکھا ہے، تو ٹھیک ہے، انہوں نے ایل کی بجائے ایم لکھا ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی ایل کہتے ہیں، یعنی لیننگ لیبارٹری فرانس کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو L30 یہ ایک ڈراپر ہے، آپ نے لے لینا ہے، یہ جو ہے 30 ml کا ہوتا ہے، 30 ml کا ڈراپر آپ نے لے لینا ہے۔ یہ آپ نے صبح، دوپہر اور شام 30 قطرے جو ہیں، 30 ڈراپر، آدھا کپ پانی جو ہے نیم گرم پانی ہونا چاہیے، چاہے گرمی ہو پھر بھی نیم گرم پانی آپ نے اس میں 30 قطرے صبح، دوپہر، شام۔ کھانا کھانے سے یاد رکھیں، یا 2 گھنٹے پہلے آپ نے لینا ہے، یا کھانا کھانے سے 2 گھنٹے بعد میں لینا ہے۔ یعنی جو بھی میڈیسن میں آپ کو بتاتا ہوں، تو یہ آپ نے خالی پیٹ لینی ہے، اگر پہلے لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر بعد میں لیں تو پھر اس میں 2 گھنٹے کا گیپ آپ رکھیں۔ آپ اس دوائی کو استعمال کریں، آپ L30، یعنی بہت ہی ایزی ہے، اس میں جو ہے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، L30 یا L30 آپ استعمال کریں۔ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، جن مریضوں کو کیتھیٹر لگا ہوا ہے، ودن 3 days، 3 دنوں میں کیتھیٹر جو ہے ان کا آپ اتار لیں۔ گھر میں نہیں یہ آپ نے ایکسپیرینس یا تجربہ کرنا، یہ آپ ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں پہ آپ اپنے ڈاکٹر صاحبان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کیتھیٹر اتاریں، دیکھتے ہیں تو کیا امپرومنٹ ہوتی ہے۔ تو امپرومنٹ تو اس طرح ہوگی کہ 3 دنوں کے بعد، صرف 3 دنوں میں جو ہے یہ آپ کا کیتھیٹر آپ جب نکال لیں گے، L30 جو آپ دیتے رہیں۔ آپ جو ایلوپیتھک کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے آپ اس کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں، اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو منع بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے 12 کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا پھر تو
ہم کہتے ہیں کہ اس کو بند کریں، لیکن آپ جو ہے ایلوپیتھک کے ساتھ ساتھ اس کو بھی 30 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کر لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور 3 دنوں کے بعد جو ہے اگر آپ کیتھیٹر جو ہے وہ نکلوا لیں گے تو آپ کا مریض جو ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک پیشاب کرے گا، اس کو پیشاب کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے اس کو کنٹینیو جاری رکھنا ہے۔ آپ نے کتنا 3 مہینے تک آپ نے اس کا استعمال رکھنا ہے۔ اس کے بعد SOS حسب ضرورت، یعنی 3 مہینے کے بعد جب اللہ نہ کرے کوئی تکلیف محسوس ہو تو ٹھیک ہے، اگر تکلیف محسوس نہ ہو تو آپ نے پھر اس کا استعمال جو ہے وہ بند کر دینا ہے۔ تو یہ L30 یعنی یہ کمبینیشن ہے۔ اب ان کو الگ الگ کر کے میں بتاؤں تو اس ایک L30 میں جو ہے یہ 12 سے 14 میڈیسن انوالو ہیں اس میں، جو ایک جگہ ہیں۔ یہ کمبینیشن چونکہ بنا ہوا ہے تو اس میں اس لیے تمام میڈیسن کا ایک کمبینیشن بنا کے اس کو اتنا فعال بنا دیا گیا ہے کہ آپ یقین مانیں اس کا جو ہے اثر جو ہے وہ اتنا جلدی ہوتا ہے کہ انسان کی وہ سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو ٹاپ کلاس میڈیسن میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا، میں الحمدللہ آپ کو بتاؤں گا، شفا اللہ دیتا ہے، اللہ کی ذات شفا دینے والی، تو اس لیے آپ L30 کا استعمال رکھیں۔ اور ساتھ آپ نے گوشت خوری چھوڑ دینی ہے، موٹا گوشت کھانا، انڈا کھانا، اور اس کے علاوہ جو ہے مرغن غذائیں جو ہیں وہ کھانا، اور باقی اس طرح کی چیزیں، کھٹی چیزیں، اچار وغیرہ، ترش چیزیں، یہ آپ بند کر دیں کھانا، اور L30 کو آپ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ جو ہے بالکل شفا یاب ہو جائیں گے، آپ کو اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے۔ تو آج کی ہیلتھ ریئلٹی میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ ویڈیو میں نئے پروگرام کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔